نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ملک کی سرحد کا ایک رات پہرا دینے والا، صرف ایک رات پہرا دینے والا ایک ماہ کے روزے رکھے یا ایک ماہ لگاتار قیام کرے، اس سے افضل ہے وہ جو ایک رات وہ پہرا دے رہا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ فرمایا اس حالت میں اس کی موت آ جائے، اب جھوم جانا، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ پاک آرمی کا وہ جوان جو بارڈر پہ پہرا دے رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، وہ تو ہو گیا عذاب قبر سے محفوظ، تے دشمنی کرنے والے غلط بیانی انہاں دے بارے چ کرنے والے انہاں دے منہ وچ کی گیا۔ دعا کرو زندگی وچ کدی موقع آوے اسی ایک رات جا کے بارڈر دا پہرا دئیے، اوے ہور کچھ نہ لبا تے قبر دے عذاب تو دے بچ جاواں گے نا۔ میں تے اعلان کرنا وا پیا الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر حالت دے اندر، ہر کیفیت دے اندر، جنگ دی حالت ہوے تا امن دی حالت ہوے تا، چونکہ اساں تے وعدہ کیتا ہویا اپنے آپ دے نال، وعدہ کیتا ہویا اے ملک پاکستان اللہ نے کلمے دی بنیاد تے سانو عطا فرمایا وقت آنے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، مل کے ذرا کہہ دو، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر گے گلاب۔ آئے ہائے یہ تو وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ یہ ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیلۃ القدر کو اللہ نے یہ عطا کیا، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سنیے کون سا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، جو شہید ہو جائے، شہید ہو جائے، فرمایا اس کو اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔